بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ۔ کل اگر رات کو پڑھتی تو یوں بے ہوش ہو جاتی میں۔ یہ واقعہ میرے نبی کو ہی بوڑھا کر دی، ہمیں کیا نہیں کرے گی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقدود وطلح ممدود۔ سورہ واقعہ روز رات میں پڑھنا، کبھی فقیری نہیں آئے گی، غریبی نہیں آئے گی۔ بیٹیاں ہیں تو ان کے نکاح ہوں گے۔ ایک صحابہ کے کئی بیٹیاں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کی ترغیب دی تو پڑھا کریں۔ مال ہمیں اللہ کبھی مجھے محتاج نہیں کرتا کیونکہ میں اس کو نماز میں پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سارے سمندروں سے زیادہ مہربانی کرنے والے رب کی طرف سے، سب سے زیادہ کائنات میں رب رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ یاد کرو جب واقعہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، ہمارے لیے قیامت سب سے پہلے ہوگی موت۔ یاد رکھنا آج اور کل تک جو میں تعلیم دوں گی، جو آ گئے وہ نصیب کرے، نہیں آئے جو کھو گئے۔ جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی قیامت، اس کے ہونے میں تو چھوٹ نہیں کسی کو، پست کرنے والی ہے، یعنی کسی کو ذلیل کرے گی، کسی کو بلند کرے گی، کسی کو نعمتیں بلند کرے گی۔ جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی، پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایمان والوں کو ویسی حالت میں بھی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ آج دنیا میں اگر ہمیں غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ سے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، گناہوں پہ ندامت کر رہے ہیں، جدائی رمضان کی تکلیف دے رہی ہے، تو کل قیامت میں مزے کی زندگی رہے گی۔ کیا ہو گئی مصیبت یہ روزے رہنے کی، کیا ہے نمازوں کی، راتیں جاگنے کی، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر پراگندہ غبار ہو جائے گی، دھواں بنا کے اڑا دیا جائے گا، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم۔ اے اللہ مجھے اولین میں کر دے، یا اللہ ہم سب کو اولین میں کر دے، یا اللہ ہم سب کو اولین میں کر دے۔ تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک سامنے والے، آنکھوں کے سامنے کیا دکھتا ہے بڑا آسمان وہاں سے وہاں تک، یہی ایک دلیل دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ سامنے والے کہتے ہیں، مطلب سب کچھ ہے،
سب کچھ ہے وہ جنت میں، سیدھے ہاتھ کی طرف. پھر لیفٹ سائڈ مڑ کے دیکھنا پڑے گا، وہاں کا کچھ نہیں ملے گا. لیفٹ سائڈ والوں کو کچھ بھی تو نہیں ملے گا، سب ختم جہنم. 3 طرح کے لوگ ہیں. آگے والوں میں جاؤ، نماز کے لیے جلدی کرو، قرآن کے لیے جلدی کرو، دین کے لیے کاموں کے لیے کوئی نیکی کر نہ دیں. میں ایسی تھکان ہوتی ہے افطار کے بعد، میں قرآن بھی پڑھنے کا رہتا ہے، سکھانے کے لیے پڑھتے رہتی ہوں. پھر اس کے بعد میرا دل کرتا نہیں جلدی جانی مازاں ڈالیں گے، دوسری عورتیں کما لیتی اس کا ثواب، میں جلدی وہ ڈال کو وہ بھی کما لیں گے. پھر نہیں وہ کچھ امام صاحب کا کام نہیں، وہ بھی میچ کما لیں گے، ہر ایک چیز کما لیں گے. جب دل میں آ گیا سمجھو ہمارے، تو اللہ تعالیٰ مقام تک پہنچا رہا ہے. یہ ہدایت آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ نہیں کر پائیں گے. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں کرا دے، ہمیں سے نہیں ہے، ہمیں تو کرا دے، تیرے سوا کوئی کرانے والا نہیں. سبحان اللہ. کیا ہے دائیں ہاتھ والے؟ سیدھے ہاتھ والے جنتی ہیں. بائیں ہاتھ والے افسوس، آج بھی لیفٹ سائڈ میں چل رہے ہیں، تو الٹے کام جو کر رہے ہیں، الٹی طرف کے کام جو کر رہے ہیں، الٹی دنیا میں جو ہے، الٹی طرف والے پورے دوزخ ہو جائیں گے. بائیں پارہ ہاتھ والوں کے نمبر کو افسوس. سمجھنا. معنی میں پڑھ رہی ہوں 10 آیت 10. صبغت لے جانے والے، ماشاء اللہ صبغت یہ لے جانے پارہ والے. کو سا پارہ کو سا پارا، اچھا سورہ واقعہ. باجی کیسے ہیں باجی؟ خیریت؟ مہربانی سورۃ الواقعہ مکیہ، آیت 10. معنی صبغت لے جانے والے، ماشاء اللہ صبغت لے جائیں گے، اڑا کے لے جائیں گے. جیسے وہ چیل ہوتی ہے نا، ایک مثال میں بتاتی ہوں. مثال اللہ نے اتنی سکھائی، مثالیں ہو گئی ہماری زندگی ابھی. ٹھیک ہے، پرندہ چیل آتا ہے اڑا کے لے جاتا ہے. انسان چیل کے جیسے کام کرنا پڑے گا دنیا میں، دین کا کام. ایک چیل ہوتی ہے نا، چیل بچپن سے بھی ہمیں کہتے چیلوں کے جیسے کام کرو دین کا کام. چیل جیسے اڑا کے لے جاتی، فوراً جاؤ وہ کام کر کے بھاگو بھاگو. چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال کے بچے، دونوں ہاتھوں میں بیگ بھر کے بن بھر دیتے، پنا دیتے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں. جاؤ ساتھ میں جاؤ، جا کے ان کے ساتھ جا کے بن بانٹ کے آؤ. وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بننے بانٹ کے آؤ. بھوک لگتی، ایک بھی بن نہیں کھانا. تقویٰ، بچوں کو پرہیزگاری سکھاؤ. ایک بھی بن نہیں کھانا، پوروں کو دیکھا ہے بس جو چاہیے بیکری کا سب ملے گا، پوری چیزیں ملیں گی. ہم ایک بن کے لیے ہمیں خوشبو ستاتی رہتی کھانے کے لیے. بڑے جوش سے ہم بھی بانٹتے، لو یہ بھی لو، وہ بھی لو، وہ بھی لو، یہ بھی لو، بانٹ کے آتے تھے. بچوں کو بچپن سے تقویٰ اگر نہیں ڈالیں گے، وہ بڑے ہو کے خاک بنیں گے. یہ انم کو میں بچپن سے لے رہی ہوں، آج پورے روز یہ بچی کو میں بچپن سے لے رہی ہوں. یہ بچوں کو جو میں ٹرین کر رہی ہوں، الحمدللہ میرے تو اولاد نہیں ہے، مگر میں دین کی ماں ہوں. میں دیکھو 1 بجے آئی ہے بچی، ہم لوگ کمزور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. 1 بجے سے میں بھیجی نہیں، کیونکہ روزدار ہے، پھر سیڑھیاں چڑھ کے جانا. بیٹھ جاؤ، سو جاؤ تھوڑی دیر. تو قرآن اٹھا کے پڑھ رہی ہے. میں نے نہیں کہا اس کو پڑھنے کے لیے. جھولے میں سے چیزیں پھینکی، بیٹھ گئی جھولے میں، مزے سے قرآن لے کے پڑھ رہی ہے. بولی یہ میری آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت ہے، یہ میرے جھولے آخرت میں ملیں گی. آج بیٹھی ہے یہ. بچوں کو ہم ڈال نہیں رہے ہیں، بچوں کو فیشن کے کپڑے، بچوں کو کٹنگ کے کپڑے، بچوں کو اب عید آ گئی تو دیکھو پورے طوائف ہیں، پورے روڈ پہ نکل جاتے ہیں. ہم کو طوائف بن کے نکل رہے ہیں. صبغت لے جاؤ، چیل بن جاؤ، چیل بن جاؤ. انہوں کرنے سے پہلے جلدی جا کے کر لو، ہمیں کرنے سے پہلے کچھ نہیں، ایسے بن جاؤ کہ اللہ بھی پسند کرے. دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے بندے، وہ دکھائے. کیونکہ فرشتے ایسے ہی آتے ہیں، بجلیوں کے جیسے آتے ہیں، بجلیوں کے جیسے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آج یاد رکھنا، سابقون الاولین چیل کے جیسے بنیں گے. وہ ڈھیلے ڈھیلے مریلے مریض مردے نہیں جائیں گے. یہی ہے اللہ کے مخرب نعمتوں والے باغات. بڑی جماعت پہلوں میں سے بڑی جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبیوں میں سے. اور تھوڑی جماعت پچھلوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اللہ اکبر. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے یا رحم الراحمین. سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پہ. اب میرا مزے کا دن آ گیا، ہمارا مزے کا دن آ گیا. ہم سب کے یہ خوشیاں منانے کا دن آ گیا. اللہ جب کہا نا خوشیاں مناؤ، میرے کان میں آج تک وہ گونج رہی ہے آواز.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو جب پڑھتے ہوئے قرآن آپس میں، یہ قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ویسا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ کہا، بیٹھ کے جب بات کر رہے تھے تو کہتے خوشیاں مناؤ، میں دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتا جب تک میں یہ بات نہ بولوں تم کو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں میں کیا بھانگڑا ڈالیں، ڈسکو کریں، ڈانس کریں، شراب بائیں، کیا کریں؟ خوشیوں میں سر کو سجدے میں بچھا دیں، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ ہے۔ تکیہ مجھے بڑا، میں اللہ کو بار بار کہہ رہی ہوں، میں تکیہ لگا رہی ہوں خاطر یہ تکیہ مجھے آخرت میں دے۔ جب میں مال کو بھی جاتی ہوں، میرا ایک بڑی سوال ہے میرے اللہ سے بار بار، مال میں بھی جاتی ہوں، وہ لڑکیاں اور مزے سے وہ سو رہی ہوں، پکچرز دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں مجھے ایسا جنت میں سلانا، دنیا میں جنت میں سلانا، دنیا ایسا مجھے نہ سلا، دنیا میں اگر تو سلا دیا تو میں غفلت میں پڑ جاؤں گی، مجھے جنت میں سلا۔ ہم سب مانگیں گے یہ چیزیں، تکیہ لگا کر، آمنے سامنے ٹیک لگا کر، مست مست نرم نرم کیسے ہوں گے؟ عرب کے تکیہ آپ نے دیکھے ہوں گے، عرب کے نالیاں دیکھیں، ہاتھ ڈالو تو اندر گھس جائیں، بیٹھے تو ہم اندر ہو جاتے تھے، ایسے نرم نرم، ایسے ملائم ملائم۔ جب وہ اوڑھتے، وہ اے سی ہوتی، پھر بھی ہم رب کو یاد کرتے تھے۔ ہر لمحہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا فضل ہے، رب نے چنا ہے تمہیں اور مجھے، ہماری کوئی فضیلت اس پہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ ان کے ارد گرد لڑکے پھریں گے، یا ہم تو لڑکوں کے سامنے جاتے نہیں ہیں۔ آج اگر نہیں جاؤ گے لڑکوں کے سامنے، چھوٹے بچوں کے سامنے بھی 15 سال 10 سال کے بعد آپ اپنا پردہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لڑکوں کو تمہارے لیے خدمت کے لیے رکھیں گے۔ آج لڑکے بول کر بنداس گھومتے ہیں، بنداس گھوم رہے ہیں، کیا لڑکا بچہ با میرا، ایو میرے پوتے کی عمر کا، اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ نے پردہ کہا ہے تمہیں۔ اس پہ اگر جو عورت مانتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ایمانداری سے اس کی اطاعت کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، نہیں کرے گی تو کفر کرتی ہے۔ آپ کفر نہیں کریں گے، چھوٹے بچوں کے سامنے اپنا چہرہ چھپا لو، ہم لپسٹک لگا کے ایسے گھومیں گے، اب عید آ گئی ہے، اب آ رہا ہے عذاب کے دن آ رہے ہیں۔ آپ کھورے آفتابی کے ساتھ، صاف شراب کے پیالوں کے ساتھ لڑکے بھاگ بھاگ کے لے کے آئیں گے، ان کے پاس سرائیاں ہوں گی۔ دیکھو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال اللہ نے بھیجی ہے، چھوٹی سی مثال، کتنا خوش ہو جاتا دل اس کو دیکھ کے، معلوم مجھے جنت میں کیسے کیسے سونے کی سرائیاں ہوں گے، کیسے کیسے یوں پلٹا پلٹا کے ڈال کے وہ شراب چھلک رہی ہوگی، ہم ملا کے دے رہے ہوں گے، ہم مزے لے کے پی رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں خواب ہے، حقیقت تو کر دے، اس خواب کی تو حقیقت تو کر دے۔ آپ خورے ہوں گے آفتابوں کے ساتھ، صاف شراب کے پیالوں کے ساتھ، نہ اس میں نہ سر درد، شراب پیتے ہی لڑک جاتے۔ کبھی مستی سے بچپن میں مجھے پان نشے کا کھلا دیا تھا، آج تک نہیں بھولتی میں نے کیا کیا کری ہوں، تب کیا دیوانی باتیں ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ہوگا، وہاں پہ نہیں ہوگا۔ پان کھا لو کبھی، نشے کا پان، سمجھ میں آ جائے گا تم کو شراب کیا ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، نشے کا پان بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، مگر عورتیں پان بھی کھا رہی ہیں، نشے کا پان کھا لیتی ہیں، یہ بڑی بڑی اس سے کھاتی ہیں جا کے، وہ مجھے پان چاہیے، مجھے پان چاہیے۔ یہ نشہ کسی چیز میں بھی ہمیں کرنا نہیں چاہیے، نشہ کسی میں بھی نہیں، نہ پان میں، نہ کسی چیز میں۔ جو طلب کیا ہے یہ، وہ نہیں کہیں گے ہم، ویسی دنیا ہم نہیں کریں گے۔ کھانے میں بھی کیا کھانا ہے، نہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ ماشاءاللہ، اب آ گئے ہیں دور، اب کمانے کا دور ہے، آخرت کا دور ہے، یہ ساری چیزیں میرے رب عطا کر دے، تیری شان کی قسم، تیرے نالین کی قسم، اے اللہ تیری وحدانیت کی قسم، یہ دنیا تو نے بنایا ہے، سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ تیرا ہے، تو نہیں دے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تیری رحمان کی قسم، تجھے تیرے رحیم کی قسم، تجھے حی کی قسم، تو زندہ ہے، تیری زندگی کی قسم، تجھے موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کی قسم، ہمیں جنت الفردوس میں تیرا دیدار کرا دے، تیرا دیدار کرا دے۔ ان کی عقلوں پر فطور آئے گا، اور نہ اس قسم کے میوے جو وہ پسند کریں گے، پرندوں کا گوشت کھائیں گے جو وہ چاہیں گے، جو تمہیں پسند۔ زبردستی کی ٹھوک ہوتی ہے نا، ماں باپ لے کھا لے کھا، ٹھوس ٹھوس کے مارتے تھے، پیار تھا وہ، محبت تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج جو تم چاہو جیو، کیونکہ میں جو چاہا تم نے زندگی کر کے آ گئے۔ آج یاد رکھنا یہ بات، یہ کانٹراسٹ جو بتا رہی ہوں میں، آج دنیا میں جو رب
کہتا ہے ویسی اگر زندگی کریں گے تو وہاں پہ یہ زندگیاں ملیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لیے, ڈبکیاں مار لیے, برقعے اتارے, شادیوں میں گئے, ہاں پورے رشتوں کے سامنے گھومتے رہے, پھرتے رہے. میں کہتی ہوں نا, اگر زندگی جاننے کے لیے اگر کوئی جانا تو پردہ ہی سب کچھ ہے. فروٹ کا پردہ, چیزوں کا پردہ, آسمان کا پردہ, ہر چیزوں کا پردہ. عورت اگر پردے میں آ گئی, محفوظ ہو گئی, یعنی کہ سیپی کے اندر جیسے جو موتی ہوتا ہے ویسے جنت میں سے بنا کے نکالیں گے, انڈے کے جیسے. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں, میں نے رک رک کے کتنے 2-3 بار کہی, اے اللہ ہمیں بھی بڑی بڑی آنکھیں وہاں پہ عطا کر دی. بڑے بڑے چہرے, بڑی بڑی آنکھیں, بڑے بڑے ہاتھ, بڑا دل, ہر چیز بڑی ہوگی تو بڑے بڑے چیزوں سے اس کو سجدہ کرنے بھی بڑا مزہ آئے گا. جیسے موتی کے دانے سیپی میں چھپے ہوئے ہوں گے. آج تم جو چھپا نہیں رہے ہو پردوں میں, کوئی مرد آتا ہے تو اپنا پردہ جو یوں نہیں لیتے اپنے چہروں پہ, اپنا چہرہ جو چھپاؤ گے نہیں, تو موتی کیا ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی. آج عورت چھپ جائیں, مرد کے لیے سب سے بڑی نعمت عورت بنا کے دیں گے. آج کتنی حقیر جانے گیا ہے. اگر وہی عورت حقیر نہ سمجھے اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے. دیکھیں, آپ کوئی سامان لے کے جا رہے ہیں, ہاتھ میں لے کے جائیں گے. فار ایگزامپل میرے 2 ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, مجھے 10 انگلیاں دیے ہیں. اس بات پہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. کسی کو 6 انگلی دیتے ہیں, میں دلیل کے ساتھ بات کرتی ہوں. 2 ہاتھ دیے ہیں, کسی کو 3 بھی ہاتھ اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے دنیا میں. 2 ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں. سیدھے ہاتھ میں اگر میں سونے کے کنگن, لیفٹ ہاتھ میں میں نے ہیرے کے کنگن, دونوں پکڑ کے میں لے کے آتی ہوں. غور سے سننا عورتیں, اللہ نے پوری رات پورا دن مجھے پڑھا رہے ہیں, انا للہ انا الیہ راجعون, پڑھا رہے ہیں, سامنے لا کر تمہیں دکھانے کے لیے پوری کوشش میرا رب اتنا ایک انسان سے کرا رہا ہے, کیونکہ آپ انسان ہیں نا, میں انسان ہوں, انسان سے کراتا ہے, فرشتوں سے نہیں کرائے گا. سیدھے ہاتھ میں سونے کے کنگن, لیفٹ ہینڈ میں ہیرے کے کنگن, ہاتھ میں بھر کے لے کے آؤں گی. میں آپ کو تحفہ دوں گی. آپ کیا سمجھیں گے وہ کون سے کنگن؟ جلدی بولنا, کون سے کنگن سمجھو گے؟ آپ کو بولوں گی نہیں یہ سونے کے ہیں یا ہیرے کے ہیں, میں لا کے ہاتھ میں آپ کو ایسے دوں گی تو کیا سمجھو گے؟ یہ آرٹیفیشل ہے سبھی کا. تو آرٹیفیشل طلاق و دین کو معمولی چیز یہ. آپ کی زبانوں سے میں نکالوں گی یہ باتیں, آپ خود احساس کر کے شرمندہ محسوس کریں گے ان باتوں کا. میں جواب نہیں دوں گی, جیسے میرے نبی نہیں دیتے تھے, سوال کرتے تھے, سوال میں جواب آتا تھا. آرٹیفیشل سمجھیں گے. اگر آپ اسی کو ایک محفوظ ایک باکس میں ڈال کر, اس کے اوپر کور کر کے, اس پہ سجا کے, پھولوں میں سجا کے لا کے دیں گے, کیسا رہے گا وہ تحفہ؟ میں ویسے لا کے دوں گی تو کیا سمجھیں گے؟ ہائے اگر میں اس میں, ہو سکتا ہے اس کے اندر میں پیتل ہی رکھا ہوا ہے, میرے پاس ہیرے نہیں ہے, سونا نہیں ہے, میں پیتل کو اتنا سجا کے لا کے دی, تو تم لوگ کیا سمجھو گے آن لائن؟ ہاں اچھا تحفہ سننے کے سمجھیں کتنا اچھا تحفہ دی, بولتی ہیرے بچی. جواہرات سمجھیں گے. تو یہ اتنا جان لے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنے پردے میں رکھیں. ہم تو ایک پیتل ہیں, ہم نہ ہیرے ہیں نہ سونا ہے, ہم اچھے نہیں ہیں. پیتل ہی سجا کے سوار کے اللہ کو دیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. اتنی سی بات سمجھانی ہے. سورہ واقعہ سمجھنا ہے, سورہ الرحمن سمجھنا ہے, تو یہ بات جو سمجھ جائے گا اس کے لیے اور کوئی الفاظ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کہ پیتل ہی ہیں ہم کھرے نہیں ہیں. کوشش کریں گے, کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قانون پہ لا کے, قانون میں لا کے اپنے آپ کو جیل میں کر لیں گے, اپنے آپ کو قید کر دیں گے, وہ بکسے میں قید کر دیں گے, وہ زیوروں کے بکسے میں قید کر دیں گے اپنے آپ کو. یعنی جو کہتا ہے اللہ وہ کریں گے, نہیں کہتا وہ نہیں کریں گے, تب جا کے یہ چیزوں کو پائیں گے. اب رات کو اٹھے, دن کو اٹھے, تاخراتوں پہ اٹھے, مانگ لیے, پڑھ لیے, پھر جانے کا کرنے کا کام کرتے رہے, فائدہ نہیں ہے. اب سردی ہو گئی, کسی کو زکام ہو گیا, ایک ٹائم گولی کھا لیے, رات دن پھر پانی میں کام کرتے رہے, کیا ہوگا؟ نمونیا کے مر جائیں گے, تو یہی جہنم کو چلے جائیں گے. اللہ اکبر.
بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں جیسے موتی کے دانے میں سیپی میں چھپی ہوئی، اس کی جزا جو وہ کرتے تھے کبیما کانو یا ملون، جو تم کرو گے تم کو وہ ملے گا، جو تم نہیں کرو گے تم کو بالکل بھی نہیں ملے گا۔ اور ان میں سے بےہودہ دیکھیں، ان میں نہ بےہودہ بات سنیں گے۔ آج دنیا میں، آج میں نے ایک بچے کو میں نے بتائی تھی، آج تم بےہودہ جو بات سنو گے تو ماں کو ماریں گے، ماں کو ماریں گے۔ چاہتے ہو تم ماں کو مارنا تو کرو۔ جوکس وغیرہ یہ بےہودہ باتیں اگر ہم کریں گے تو جنت کو بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ بےہودہ باتوں سے ہٹو، لغو باتیں کوئی کریں ہٹ جاؤ وہاں سے، دین کی بات کرو، دین کی بات کر کے نکل جاؤ وہاں سے۔ ان میں سے نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات۔ گناہ کی بھی بات کرتے ہیں نا، میاں بیوی کی جنابتی کی باتیں بیٹھ کے عورتیں بات کر رہی ہیں، مزے لے رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ اب گناہ کی کئی باتیں، گناہ کی بات، شراب کی بات، ڈسکو کی بات، فیشن کی بات، کپڑے کی کٹنگ ایسی کر کے پہنو، لیگنگ جیگنگ سٹائل پہنو، سارے گناہوں کی باتیں ہیں۔ سلام سلام ہوگا، ہم ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، دین کی بات کریں گے، اخلاق کی بات کریں گے، وہ جنتی ہیں۔ دیکھیں آپ یہ بیج دے کے بتا سکتے ہیں، یہ کوئی بیج دے کے بتا سکتے ہیں یہ بیج میں پودا آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ بیج جو سڑ کے گل گئی ہوگی وہ بیج میں پودا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پہ تمہارے اعمال سے پتا چلے گا کہ تم جنتی ہیں یا نہیں ہیں۔ تمہارے اعمال سے تم خود اپنے آپ کو چھانو۔ دیکھو اپنے آپ کو جو جھلڈی میں رکھ کے آٹا جو چھانتے ہو، دوسروں کو دے تو یوں یوں کر کے اڑا دیں گے۔ جھلڈی میں آٹا ڈالو اور اپنے ہلا کے دیکھو میں کہاں کھڑی ہوں، میرا آٹا کتنا پاک ہے، رت میں کتنے کنکریاں ہیں۔ نکالو اپنے آپ سے کنکریوں کو۔ اور دائیں ہاتھ والے سبحان اللہ، سیدھے ہاتھ طرف سیدھے کام کریں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ آپ کا شوہر بولیں گے تہجد پہ نہیں اٹھنا، اگر ان کو ضرورت نہیں ہے، جنسی ضرورت نہیں ہے، حکومت چلانے کے لیے بولیں گے نماز نہیں پڑھنا، میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں تو آپ کیا کرنا چاہیے دین کے حساب سے؟ آن لائن پڑھنا چاہیے باجی، میں پڑھنا چاہیے باجی، پہلے نماز باجی اللہ سے۔ کی بات ماننا چاہیے نا۔ اگر وہ جنابتی کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، رشتے کے لیے آپ تہجد کو جا رہے ہیں، تو آپ کو جانے کا فرض نہیں ہے، وہ نفل نماز ہے۔ پھر آپ فارغ ہو جائیں، پھر غسل کریں، پھر تہجد پڑھیں۔ فرض نماز کے تب اگر بلا رہے ہیں تو بالکل بھی نہیں، پہلے نماز ہماری ادا ہوگی، فرض پڑھیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے۔ دین کو ہمارے ماں باپ نے بچپن سے سکھا دیا تھا باذن اللہ تعالی۔ شادی کے بعد بھی فرائض ہم کبھی ادا کرتے، دعا بھی نہیں مانگتے تھے۔ حق حقوق ادا کرو، حقوق الحق، حقوق العبادہ، اللہ کا حق، بندوں کا حق، دونوں لے کے چلو۔ نہیں اللہ نے بولے ابھی نہیں، رکو آج ہم تہجد پڑھ لیتے، نہیں منع ہے آپ کو۔ ان چیزوں پہ ذرا احتیاط کریے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہے دائیں ہاتھ والے؟ بیریاں دفنانے کے لیے کس کا پانی دیا جاتا ہے غسل؟ بیریوں کا، ہے نا، ہے نا۔ چلو بیریوں کو پڑھ کے دیکھ لو کیا ہے بیریاں۔ بیریاں بے خار یعنی کہ کانٹے نہیں ہوں گے۔ بیریاں لا کر میں نے چھڑاتے وقت اتنا روئی تھی، میرے پورے کپڑوں کو لپٹ لیے تھی۔ قبرستان سے کسی کے لیے لا کے دینا تھا تو میں لانے گئی تھی، یہ بھی کام کریں گے کچھ مل جائے گا اجر بول کے، تو ایسے جب لپٹے میرے برقعے کو وہ اس میں بولی اللہ کیسا ہوگا یہ، آج اس میں کیوں نہ لاتا ہے تو، اتنے کانٹوں میں کیوں نہ لاتا ہے؟ دنیا کے کانٹے چھوٹ جائیں گے نہیں، دنیا کے کانٹے سب ختم ہو کے وہ بیریاں وہاں پہ ملنے والے ہیں، کیا کانٹے ہی نہیں ہوں گے؟ بڑے بڑے بیریاں، مٹکے کے سائز کے بیریاں ہوں گے جو کھانے دیا جائے گا۔ منہ کتنا ہوگا؟ کسی اسٹوڈنٹ نے کہا تھا نہیں چاقو لے کے کاٹ کے کھائیں گے۔ کیسے کھاؤ گے جی؟ وہاں پہ جب شروع میں جب دین سیکھ رہے تھے، نہیں کاٹ کے کھائیں گے، نہیں جی کاٹنے کی ضرورت نہیں، اتنا بڑا منہ ہوگا اندر چلی جائے گی وہ پٹ سے۔ کتنے بڑے منہ ہوں گے آج جو منہ چلائیں گے نہیں ہم انشاءاللہ۔ اور ان کے لیے ہوں گے تہبتا کیلے۔ یہ اللہ، یہ قرآن دیکھو، میں ماشاءاللہ بیت المال میں بھی سورہ رحمان کی تھوڑا حصہ رہ گیا تھا تو ان دوران میں کر لیتی ہوں باقی کا انشاءاللہ۔ اب عربی اور عجمی دو طرح کے لوگ ہیں۔ عربیوں کے لیے ایک الگ جنت بتائی جا رہی ہے جو ان کو دکھتا ہے، عجمیوں کو وہ جنت بتائی جا رہی ہے جو ان کو دکھتا ہے دنیا میں۔ قرآن سے سیکھ لو، قرآن جواب دیتا ہے۔ تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ ہم انڈینز کو کیلے ہی تو کھائے ہیں، ہم کیلے ہی تو دیکھے ہوئے ہیں، تو تمہیں ملے گا، میں دیکھ کے خوش ہو جاتی، موز نہیں ہو تم بے قرار۔ تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ اب دیکھو عربیوں کے لیے بات آئے گی، خیمے ہوں گے۔
تمہارے باہر خیمے ہوں گے. عربیوں کا ٹرینڈ ہے, جتنے سال میں رہی ہمارے پاس خیمہ تھا, یعنی کہ ٹینٹ تھا. ہم جہاں بھی جاتے گاڑی میں رکھتے, ٹینٹ کھولتے, ڈالتے, ٹینٹ میں نمازیں پڑھتے, ٹینٹ میں نیند آ گئی تو ذرا سو کے آتے. بڑا اچھی دنیا تھی. کبھی اللہ میں عطا کر دے وہ جنت میں, دنیا میں نہیں, جنت میں خیمے ہوں گے, حوریں ہوں گی. اوکے, اب یہ ٹینٹ میں جا کے جو برا کام نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, تو ٹینٹ میں بیٹھ کے حوریں 70 حوریں انتظار کریں گی تمہارے مردوں کا. اللہ اکبر. تو سمجھ میں آ گیا جی سی سی کنٹری کا اور اجمی اور عربی کے دونوں کو کیا نعمتیں نوازی ہیں. ہم نے کبھی اس کو پڑھا نہیں تھا, کئی تفسیر میں پڑھ چکی تھی. اللہ اکبر. تہبت اکیلے ہوں گے, دراز سائے ہوں گے, گرتا ہوا پانی, جھرنے, یہاں پہ گرتا ہوا پانی زیادہ ہے نا. کثیر میوے ہوں گے, نہ وہ ختم ہوں گے. ابھی آم تو ختم ہو جاتا ہے, پھر آم کے موسم کے بغیر آم تو کھانے کے لیے کبھی دل کرتا ہے, کبھی جو موسم ختم ہوتا ہے, وہاں پہ کبھی کچھ ختم نہیں ہوگا, ختم ہی نہیں ہوگا. میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں جب جنت میں گیا تھا, میں چاہتا تھا کہ تم کو انگور کا گوشہ لے کے آؤں. میں چاہ رہا تھا کہ تم کو انگور کا ایک گوشہ لے کے آؤں. اگر یہ گوشہ میں لے کے آتا تو پوری دنیا کھا لیتی تھی. سبحان اللہ, وہ کتنا بڑا گوشہ ہوگا, وہ کیسے انگور ہوں گے. میں سوچ سوچ کے کبھی ایسے ہی بے ہوش ہو جاتی ہوں. اکیلے کبھی گھر میں بیٹھ کے غور و فکر کرتی ہوں آیتوں پہ, کہیں دور چلی جاتی ہوں پہاڑوں کی طرف, کہیں دور. کبھی کبھار اللہ مجھے عطا کرے, ہم سب کو عطا کرے کہ غور و فکر کر کے دیکھو. یہ گھاس میں بھی غور و فکر. اب اس کے بعد جو میں کرتی تھی, اب بولتے تھے باجی تم کیسے کرتی ہو, میں نے سکھا دی نا پورے قرآن میں. اب ہر جگہ غور و فکر کریں گے, فوراً بول اٹھیں گے تو ہی میرا رب ہے. رونتے کھڑے ہو جائیں گے وہ دیکھتے ہوئے نشانیوں کو آپ کے. نہ ختم ہو گیا, نہ انہیں کوئی روک ٹوک ہوگی. اور اونچے اونچے فرشوں پر, اونچے فرشوں پہ ہوں گے. فرش کے کیسا اچھا لگے گا نہیں. اوپر فرش پہ نرم نرم فرش ہوگا, نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا. اوپر میوے چاہیں تو ہاتھ لگا کے نکال لیں, پانی کی ضرورت پڑے تو لڑکے بھاگ کے آ کے شراب پلائیں گے. اٹھنے کا ہی نہیں, پیشاب کو جانے کا ہی نہیں, تھوکنے کا بھی نہیں, مہواری بھی نہیں, کپڑے دھونے کا بھی نہیں, کپڑے سینے کا بھی نہیں, کھانا بنانے کا بھی نہیں, مہمان نوازی کرنے کا بھی نہیں. سارے فرشتے لڑکے سب کریں, آج رات دن محنت کر لو. بہت رو رہی تھی کل, میں نے کچھ نہیں مانگی دعا تجھ سے, میں نے کچھ نہیں وقت گزارا, کئی وقت باتوں میں چلا گیا. جو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اتنے گھنٹے بیٹھے اتنا پڑھے, وہ کیلکولیشن میں آپ جاتے ہیں. نہیں, کبھی بھی گناہوں کی طرف دیکھو. ایمان والا نیکیوں کو نہیں دیکھے گا, ایمان والا گناہوں کو دیکھے گا. کتنے گناہ ہم سے ہو گئے, کتنا ہم نے کھو گئے, کتنا ہم سے چلا گیا وہ وقت. ابھی بھی وقت ہے, میں کہتی ہوں, ابھی بھی کما لو, ابھی بھی کما لو, ابھی بھی کما لو. اونچے اونچے فرشوں میں بے شک ہم نے انہیں خوب اٹھان دی ہے. آج اٹھا دیا ان کو, فرشوں پہ اٹھا کے اوپر بٹھا دیا, تخت پہ بٹھا دیا ہے تم کو, تختوں پہ بٹھا دیا ہے. آج تم ذلیل ہوتے ہو دین کے لیے, آج دین کے لیے تم رسوا ہوتے ہو. گھروں میں شوہروں کا ظلم ہوتا ہے, گھر میں سسرال میکے کا ظلم ہوتا ہے, ہر دین پہ جانے کے لیے روکا جاتا ہے. دنیا داری کہ لوگ کہیں گے کہ دنیا داری کیوں چھوڑ دیے. نہیں, پہنو اوڑھو شوہروں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے سجو سورو, خوب خوشحال رہو. جو دیا ہے اپنی دنیا اللہ رہو, بس آخرت دل کے لیے تیار کر لو. اٹھان پس ہم نے انہیں کنواری محبوبہ بنا دیا. کس کو نہیں دل کرتا کہ محبوبہ بننے کے لیے. کیا ہم کبھی محبوبہ بنے؟ ایمانداری سے جواب دینا, جھوٹ نہیں بولنا کوئی عورت میرے سامنے. بنے محبوبہ؟ آن لائن آپ نہیں نا سر, نہیں با, کبھی محبوبہ نہیں بن سکتے. اتنا پیار کوئی نہیں دے گا, کسی کا شوہر نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو دیے. وہ محبوبہ تھے, وہ محبوبہ تھی, وہ تھے. وہاں پہ کنواری بن کے رہیں گی, محبوبہ بن کے رہیں گی, شوہر کی پیاریاں بن کے رہیں گی. آج شوہر گالی دے رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, اس کا حق ادا کرو, کھانا پکا کے دے دو, خدمت کر دو, جو کرنا کر دو. وہاں پہ تم بڑے اچھے شوہر والے پالو گے.
सारी औरतें मुझे फ़ोन कर कर के रोते हैं, हमें गाली मिल रही है, हमें ये मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है। मैं कभी गुस्सा आके खामोश हो जाती हूँ, कितना तुम लोगों को बोलती हूँ, अल्लाह को जाके शिकायत करो, अल्लाह को शिकायत करो, अल्लाह ताला को कहो, रो रो के बोलो, अल्लाह ताला को बोलो। अच्छी बात है, मैं उस्ताद हूँ, कभी बोल लेते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे आप। कवारियां बनेंगी, महबूबा होंगे, कोई नहीं ससुराल होगा ना महका होगा, कोई नहीं, मियाँ ही मियारी का शौक है ना, हर औरत का शौक है ना, मेरा शौहर ही रहे। हाँ, और माँ बाप भी होंगे, मगर वो अलग हिस्सा है, वो अलग बात है। मगर यहाँ जोड़ों की बात, असल बात, दुनिया बनी जोड़ों के लिए, मगर जोड़े तो दुनिया में रहने देते नहीं, जुदा करा के छोड़ देते हैं। खुद तो रह जाते हैं, खुद रहते हैं शौहरों को पकड़ के, मगर दूसरों को रहने देते नहीं। अल्लाह क़यामत में इनको जोड़े कभी नहीं देगा। दाएं हाथ वालों के लिए बहुत से अगलों में से और बहुत से पिछलों में से अल्लाह ताला हमें भी कर दे। ऐसा करता ना, एक बच्चा जैसा खुश हो जाता है, ऐसा दिल खुश हो जाता है। और बाएं हाथ वाले, अफसोस क्या है, बाएं सब छोड़ के आओ यहाँ पे। गर्म हवा और खवलते हुए पानी होंगे। आज जो पतले पतले कपड़े पहन के गर्मी बा, उफ, कल भी किसी को मैंने एक मिली थी, कहाँ जी तुम्हारा नकाब, गाड़ी चलाते चलाते फौरन रोकी मैं, कहाँ जी तुम्हारा नकाब, नहीं बहुत गर्मी हो रही है, रोजे में सामान लेनी हो रहा है, शॉपिंग काहे को कर रहे हो, जहन्नुम ले रहे हो, काहे को निकले घर से आप, बहुत गर्मी हो रही है बा, नहीं होता बा, नहीं होता बा, नमाज को आगे खड़ो जी पहली सब में, हाँ नहीं बा नहीं खड़ सकते हमें, फैन नहीं है बा वहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, गौर से पढ़ लेना, सुधर जाना, मैं इसलिए जाके खड़ जाती हूँ डर के मारे। डर, खवलते हुए पानी में और धुआं के साए में होंगे। खवलता हुआ पानी कल हम पढ़ चुके हैं, सरों पे डालेंगे, अंतड़ियाँ कट के निकल के आ जाएंगे, निकल के भागने की कोशिश करेंगे वहाँ से, तो धुआं है, जाके साए में खड़ेंगे तो जहन्नुम का धुआं धुआं होके रह जाएगा, ना कोई ठंडक होगी ना खुशी मिलेगी तुमको। फरहत, आज दुनिया में कितनी फरहत करते हो, कितनी खुशियाँ मनाते हो दुनिया की ज़िंदगी में, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी खुशियाँ, यहाँ तक ही तुम्हारी हद है। बेशक वो उससे कबल नेमत में पले हुए थे। और से सुनना, कबल मुतरफीन, ये बार बार रोज पढ़ो तुम सूरह वाक़िया, माने से पढ़ो, तुम्हें याद रहेगा, तुम सुधर जाओगे। मैं सुधरी कैसे पता है? ये आयत पढ़ पढ़ के सुधरी। नेमत में पले हुए होंगे, हम सब नेमतों में ही पले थे ना, यहाँ बैठो वहाँ ये ना, नखरे नाजुक हैं, ऐसे हैं, ये खा लो वो खा लो वो करो, मगर हमें इबादत में नज़ाकत नहीं करे थे, हम बहुत जूते पड़े हैं हम लोगों को। नेमत में पले हुए थे, आज दुनिया में नेमत में पल रहे हैं, मज़े से जी रहे हैं, और हड्डियां हो गई, क्या हम दोबारा ज़रूर उठाए जाएंगे? क्या हमारे पहले बाप दादा, नहीं है यहाँ पे, मैंने काट दी ज़रा, आगे बढ़ती हूँ। हाँ जी, हाँ, नेमत में पले हुए होंगे, भारी गुनाह पर अड़े हुए थे, जानबूझ के गुनाह करते थे, जानबूझ के गुनाह करते थे, नहीं मैं करती सोच जी, आपके टखने दिख रही जी, क्या करना जी, आपके दुपट्टा सीने पे नहीं जी, ओ अत्ता भी ओढ़ने नहीं रहता जी, मगरिब को गाने नहीं डालो जी, ओ अल्लाह नहीं बोलिया सिर्फ रह जाओ, दीन भी करो दुनिया भी करो। अड़े थे गुनाहों में अड़े थे। और वो कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी हुई, कह दो खुल, कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नहीं लिखा होगा आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुल जहाँ भी आएगा कुरान करीम में आपको बोलना पड़ेगा, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला बात करता है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कह दीजिए बेशक पहले और पिछले 40 पर 9 कर रही हूँ सूरह वाक़िया। बाप दादा भी कहे बेशक पहले और पिछले एक मुकर्ररा दिन के वक्त पर ज़रूर जमा किए जाएंगे, जमा करेंगे अल्लाह ताला। हड्डियाँ गल के जल के मर जाओ, एक्सीडेंट हो के मर जाओ, टुकड़े हो के मर जाओ, एक टुकड़ा यहाँ पे तो एक टुकड़ा वहाँ पे, सब अल्लाह की दुनिया है, हवा अल्लाह के जमा कर देगी हुक्म पे अल्लाह के। फिर बेशक वो बोल चुकी हूँ, हदीस गुजर चुका है, जो आदमी ने जला के खाक फेंका था समंदरों में हवाओं में, वो दलील है हमारे पास। फिर बेशक तुम उसे झुटलाने वाले गुमराह लोगों, अलबत्ता तुम तौहर के दरख्त से खाने वाले हो। आज जो हराम का खाना खा रहे हो, ब्याज का पैसा लेके खा रहे हो, अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ब्याज सबका छुड़ा दे, सबसे छुड़ा दे, जो तकलीफ में है तुझे अल्लाह तेरी शान की कसम,
آئندہ سال تک ان سب کو تو سب سے بری کر دے. ایک پل ایک سیکنڈ کے لیے نہ گاڑیاں لینے میں، نہ گھر لینے میں، کسی میں بھی ہمیں بیاس سے ہمیں محروم کر دے. مشرق اور مغرب کی تو دوری کر دے، مشرق اور مغرب کی تو دوری کر دے. تو ہر کا کھانا کھانا پڑے گا، بس اسے پیٹ بھرنا ہوگا، سو اس میں پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، سو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح. ایک نئی بات آئی ہے دوزخ کی باتوں میں. اونٹ جب پیاسا ہوتا ہے تو کانٹے کھاتا ہے. اونٹ جب کھاتا ہے تو کانٹے ہی تو کھاتا ہے. کیا ملتا ہے اس کو صحرا میں؟ ہریا جھاڑ ملتا ہے؟ کیا کھاتا ہے وہ؟ اونٹ کانٹے کھاتا ہے. اونٹ کے جیسے کھاؤ گے. ہم کھا پائیں گے؟ آج جو کھانا اس کا رزق شکر نہیں کر رہے، ہرنے والے پہ بسم اللہ تو نہیں ہے. گانے باتیں میٹنگ، بدلو اپنے ماحول کو. اللہ کا قانون لے کے آ جاؤ، گھروں کو جنت بنا دو. وہ دیکھ دیکھ کے مسکرائیں، اللہ ہمیں دیکھ دیکھ کے مسکرائیں. اس کی مسکراہٹ کے لیے تو پوری زندگی کام کرے تو بھی وہ میسر نہیں ہوتا. امید اللہ سے. یہ روز جزا کی مہمانی ہوگی، مہمانی ہوگی، گنہگاروں کی مہمان نوازی ہوگی. کھولتا ہوا پانی پیپ دیا جائے گا، زقوم کے کانٹے دیا جائیں گے، اور بھی کئی طرح کے گھاس پھوس دی جائے گی. ہم نے تمہیں پیدا کیا، سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیوں قرآن کو تم سچ نہیں مانتے؟ کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ بھلا ماں تو مر گئی، کتنا اچھا رب ہمیں سمجھا رہا ہے کوئی سمجھانے والا اس دور میں نہیں. کسی کو پوچھو، سگی سہیلی کو بھی پوچھو، میری سہیلیاں بھی ہیں، ایسا کروں ایسا کروں، دیکھو کیسا کرتی تمہیں، اپنے آپ کو نیوٹرل گیئر میں رکھتی. اللہ تعالیٰ سیدھے سادہ سمجھا رہا ہے، جیسا اللہ سمجھاتا ہے کوئی نہیں سمجھاتا. میں بھی نہیں ہوں، میں بھی وفادار نہیں ہوں. بھلا دیکھو تو جو نطفہ تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، جو بہت بہت بڑی باتیں ہیں اس میں. میں کہتی ہوں تو روز رات کو پڑھتی ہوں میں مانا ہے، ہر رات کو میں مانا پڑھتی ہوں کوشش کر کے. اور 4 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں فرض نماز، یہ ایک میں سورہ ملک حفظ کر لو، ایک میں یہ حفظ کر لو، پڑھ لو. ایسے ایک سورہ میں حفظ کر کے نمازوں میں لے کے آؤ، نمازوں میں بڑھاؤ. بھلا دیکھو تو جو نطفہ تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرنے والے؟ مرداں کیا بولتے، مرد کیا بولتے ہیں؟ میں ہی پیدا کریا سو، میرے خطرے سے دنیا ہے سو، یہ میں ہی پیدا کر کو ہوں. سناؤ سارے مردوں کو یہ، نہ عورتوں کو سارے سناؤ. اب عورتیں فخر کرتی میں ہی پیدا کری، نہیں، کوئی نہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں. ہم نے تمہیں درمیان موت کا مقرر وقت کیا ہے. ہم اس سے عاجز نہیں کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسی اور قوم بدل دیں گے، اور ہم تمہیں ایسے عالم میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے. وَطَلْحٍ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. دیکھیں زواد بولتے نا، وہ داد لام آئے گا تو گمراہی، زوا لام آئے گا تو سایہ. یہ ذرا 2-3 چیزیں سیکھتے رہو، پڑھنے کے لیے آسانی ہوگی. بسم اللہ. اعوذ باللہ. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. 25-24 کھول لو بیٹا. لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون اللهم أعطاني اللهم أعطاني اللهم أعطاني ہمیشہ پینا ہمیشہ کھانا عطا فرما أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا دیکھیں مکنون کو انڈرلائن کریں. ہم نے پڑھے تھے قرآن کریم آسمان میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پوشیدہ ہے. مکنون یہاں پہ لکھ لو، یہ دلیل ہے آپ کے پاس، دو دلیل ہیں. لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. خوشبو دے اللہ، میں آخرت کی خوشبو دے. آج عطر کہیں نہیں لگا رہے ہیں گھروں کے سوا، تو میں خوشبو عطا فرما، جنت کی خوشبو عطا فرما. اے اللہ تیرے دیدار کی خوشبو عطا فرما. فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظیم. ہم تمہیں ایسے عالم میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے. یقیناً تم پہلی پیدائش جان چکے ہو، پہلی پیدائش جان چکے ہو نا، ہم دوسری پیدائش میں پیدا کریں گے. تو کیوں غور نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں ہے تمہیں؟ بھلا تم دیکھو تو جو تم بوتے ہو. اب میں نے سوچا ہے اس میرے نیکیوں کو پوری دنیا میں بونے کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے. دنیا کے کونے کونوں میں جا کر اب میں دین کی جتنا مجھے آتا ہے میں
پھیلانے کے لیے میں نے بھی سوچا ہے کہ بیجوں کو ڈالوں دنیا میں، کھیتی پاؤں آخرت میں، کٹاؤ میں یہاں پہ نہیں چاہوں گی۔ جب میں نے یہ پڑھی، ہم سب پڑھ چکے ہیں، دے دلا کے ہم دے دیتے ہیں کافروں کو جو وہ اعمال کرتے ہیں، آخرت میں جہنم ہم کو پورا پورا دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں پورا اس دنیا میں نہ دے، ہمیں آخرت کے لیے ہمیں محفوظ کر کے رکھ دے، اور دنیا میں بھی دے اتنا سارا کہ ہم لٹائیں۔ کیا تم اس کا کاشت کرتے ہو؟ بھلا تم دیکھو، جو تم بوتے ہو، جو بیج تم ڈال دیتے ہو، بیج تو تم نے ڈال دیے، کاشتکاری کیا تم نے کیا؟ تمہارے ہاتھ صرف کام کر رہے ہیں، کاشتکاری میں نے کیا ہے، میرے حکم سے چلا ہے۔ اس کا کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں؟ دونوں کا کانٹریکٹ ذرا نوٹ کر کے دیکھو۔ میں نے پورے قرآن میں یہ سورے کو چنا ہے تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اصل دلوں کے اندر جو تیروں کو چلانے کے لیے میں نے یہ سورے کو چنا ہوا ہے۔ مرد کا پانی نطفہ ہے، بیج ڈالا گیا ہے، وہ کاشتکاری ہم نہیں کرتے، ہم نہیں اس کو کرتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ زمین میں ایک بیج ڈالی گئی ہے، اس کو پھاڑ کے پودا آ کے پھل پودے جو آتے ہیں وہ بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ نہ زمین کا تم کرتے ہو، نہ نباتات کا کرتے ہو، نہ انسانوں کا کرتے ہو، نہ اینیمل کا، نہ ہیومن بینگ کا۔ اگر ہم چاہیں تو البتہ ہم اسے کر دیں ریزہ ریزہ، پھر تم باتیں بناتے ہو جاؤ گے، رہ جاؤ گے۔ بے شک ہم تاداں پڑ جانے والے ہوں گے، بلکہ ہم محروم رہ جانے والے۔ بھلا تم دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو، جب بھی پانی پیو اس آیت کو یاد کرو، بھلا تم دیکھو تو پانی جب تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا؟ آج جو تم پی رہے ہو تمہارے باپ کا مال ہے؟ تمہارا مال ہے؟ نہیں، یہ میرا مال ہے۔ ہم نے زبانوں پہ جو رکھا ہے ہمارے باپ کا مال، ہمارے باپ کا مال، ہمارے باپ کا مال۔ میں نے بھی خطا کیے ہیں، آپ نے بھی کیے، ہم سب نے خطا کی، میرا میرا نہیں۔ ہر چیز ذرے ذرے کو میں کہتی یہ رب کا ہے، یہ رب کا ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھتی اتنا سارا گھر، اتنا میں نے کیوں کر دی، معاف کر دے، مجھے نہیں تھی عقل، اتنی سمجھ نہیں تھی، معاف کر دے۔ آئندہ جو بھی آخرت کے لیے اپنا سرمایہ کر دے۔ اور ہم اتارتے ہیں پانی، دیکھو تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بے شک تو ہی اتارنے والا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو، آپ نے پوچھا تھا نا باڈی میں کیا دعا مانگے، کیا دعا مانگے، آپ کا جواب میں قرآن کی آیت سے دے رہی ہوں۔ میں کھڑکے باڈی کے پاس کہتی ہوں اس میں پانی لانے کا کسی میں بھی نہیں ہے اختیارات، تو چاہے تو آ جائے گا، بس تجھ سے رحمان کہتی ہوں، تو نے سمندروں کی رحمت کہا ہے، اسی سے آتا ہے۔ تو جھرنے آج تک سبحان اللہ رکے نہیں ہیں۔ آیتوں کو لو، اللہ تعالیٰ پتھروں سے بھی پانی نکالے، پتھروں سے نکالا ہے، مگر یہ آیت میں اللہ بول رہا ہے نا میں نکالتا ہوں، اس کی بات اسی کو کہو نا، یہی تو دین ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کڑوا کھارا کر دیں۔ اللہ نے ہمیں باڈی میں تک میٹھا پانی دیا، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو سوچ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اگر، چھوڑو سب دور کی بات، قرآن کریم میں جو ہم پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آئے، تمہاری زبان کو ہی کڑوا بنا دے تو وہ کب کریں گے پتہ ہے؟ مرنے کے بعد جو زخم کا یہ قطرہ اگر لگ جائے گا زبان کو، وہ قیامت تک کبھی وہ ایک اچھا کھانا نہیں کھا پائے گا، کبھی بھی نہیں کھا پائے گا۔ یہ قطرہ اس کے زبان کو لگ گیا زخم کا، تو ہر کا درخت معمولی بات نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں بچپن میں گھی کور کھلاتے تھے امی، حکیم تھی وہ، کڑوے پلا پلا کے ہمیں کڑوا پن کا جو رونتے کھڑے ہوتے ہیں جسم میں، وہ ہمیں ذرا سا محسوس ہے۔ کڑوا لگا دے تو الو ویرا، تو تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک۔ آج کے بعد یہ قطرہ پانی تمہارے پاس ہاتھ میں آئے گا تو فوراً شکر کر کے پانی پئیں گے۔ شکر کرتی ہوں تو قیامت میں پانی آب کوثر عطا فرما۔ صرف نماز میں دی دعائیں پڑھیں گے، چلتے اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر عطا کرتے رہیں گے۔ بھلا تم دیکھو تو جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درد کو پیدا کیے ہیں؟ آگ کہاں سے نکلی پتہ ہے؟ ہرے جھاڑ سے۔ ہرے جھاڑ کے دو یہ ٹہنیاں لے کر رگڑو تو آگ نکلتی ہے۔ کیا کیا اسی دنیا میں مالک نے رکھا، عرب میں ہے یہ، دو رگڑو تو آگ نکلتی۔ کون؟ نہیں، جھاڑ کا ٹہنی توڑ کے دو کو رگڑو تو آگ نکلتی ہے۔ تم نے پیدا کیا اس کو، آگ کہاں سے آ گئی؟ آسمان سے تھوڑی آئی ہے آگ،
میں نے پیدا کیا ہے تم کو آگ. آگ نہیں ہوتی تو کیا کھاتے تھے؟ اس پہ میں نے کہا نا یہ تفسیر ذرا آگے جانے دو, یہ تفسیر ذرا کھل کے کرنا ہے, باقی آگے بڑھوں گی میں. یہاں پہ دیکھو, تم گوشت کھاتے ہو, کچا گوشت کھاتے تو آگ ہم نہیں دیتے تو تم کچا گوشت کھاتے تھے. آگ ہم نہیں دیتے تو کیا کھاتے تھے؟ چاول کیا کھاتے تھے؟ آگ نہیں دیتے تو تم نہاتے کیسے تھے؟ آگ نہیں دیتے تو سیکتے کیسے تھے؟ آگ نہیں دیتے تو مر جاتے تھے. یا دنیا کی آگ کا شکر کرو گے, نہیں کرو گے تو ہمیشہ کی آگ ہم دے دیں گے. پورے قرآن کو پڑھ کے ایسا ہو گیا ہے دل, اللہ یہ میں نکالوں اندر سے, سینے سے اپنی زندگیوں میں لے کے آؤں, سب کی زندگیوں میں ڈال دوں. یاد رکھو آگ کا بھی شکر کرو. میں اسٹوو کے پاس کھڑ کے کہتی ہوں, شکراً یا ربی, شکر ہے تیرا, تو نے آگ دیا ہے, اسے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. آگ یہ یا ہم پیدا کرنے والے, ہم نے اسے نصیحت بنایا ہے. ہمیں تمہارے لیے ایک نصیحت دیے ہیں, ہم لے لیے تیری نصیحت اللہ. اور مسافروں کے لیے منقطع تو اپنے عظمت والے رب کے نام کے پاکیزگی بیان کر. سو میں ستاروں کی گرنے کی قسم کھاتا ہوں, اور بے شک ایک قسم ہے, اگر تم غور کرو تو یہ قسم کیا کھاتا ہوں. بے شک یہ قرآن گرانی قدر ہے. تو ستارے کو کوئی گرا سکتا ہے؟ کوئی ستارے کو ہلا سکتا ہے؟ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ میں اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک یہ ایک قسم ہے, سو میں ستاروں کی گرنے کی قسم کھاتا ہوں. یعنی کہ میں جو چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. ستاروں کو بھی گرا کے دکھاتا ہوں کہ قرآن میرا ہے. کریم ہے وہ. رمضان کریم نہیں ہے, رمضان کرم نہیں کرتا, رمضان عظیم ہے, وہ عظمت والا ہے. قرآن کریم ہے وہ, رمضان کریم نہیں کہنا. قرآن کریم, کرم کرنے والا. اللہ کریم, اللہ کریم, اللہ کریم. قرآن بھی کریم, ایک پوشیدہ ہے, چھپا ہوا, کتاب مکنون, لوح محفوظ میں چھپا ہوا ہے, پوشیدہ ہے, اسے ہاتھ نہیں لگاتے سوائے پاک لوگ. اس آیت کو کئی لوگوں نے ماہواری کی حالت میں نہیں پڑھنا, ماہواری کی حالت میں قرآن نہیں پڑھنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, بہت سا یاد کریں. یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے قرآن نہیں ہے. لا یمس, نہیں چھوئے گا ان کے دلوں کو قرآن, قرآن چھوئے گا نہیں. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگا گیا قرآن کریم کو, تو لکڑی کا سہارا دے جا کے صحابیات دیتی تھی. گلوز سب نہیں تھا, لکڑی سے پکڑ کے یوں سہارے سے دیا کرتی تھی. سورہ صحیح بخاری میں ہے. اسے پاک لوگوں کے سوا ہاتھ نہیں لگاتے. بے وضو کی حالت میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. مجھے وضو نہیں رہتا, میں قرآن پڑھتے رہتی ہوں. وضو نہیں رہتا, کبھی بھی قرآن پڑھا دیتی ہوں. ضروری نہیں ہے تمہیں وضو رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کے بھی پڑھتے تھے. لوگ کہتے سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا, سو قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن ہی تو ہے لا الہ الا اللہ, قرآن ہی تو ہے سبحان اللہ, قرآن ہی تو ہے الحمدللہ, قرآن ہی تو ہے السلام علیکم, تو ہے سبحان اللہ. اندھوں کو نظر نہیں, اللہ ہمیں اندھگی سے بچا لے. تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. ہاں, سر پہ اوڑھ کے پڑھیں گے قرآن کریم, ملکہ اعلیٰ آئیں گے اندر, ورنہ وہ حیا کرتے ہیں, نہیں آئیں گے اندر. دیکھیں فرشتوں کی کیٹیگریز ہیں, میں نے وہاں پہ کری نہیں, یہاں پہ کر کے آگے چلی جاتی ہوں. فرشتے بال کھلے رکھے بھی رہو, جنابتی بھی کرتے رہو تو بھی روح نکالنا تو نکال لیں گے, ٹوائلٹ میں بھی گھس کے نکال لیں گے, وہ الگ فرشتے ہیں. جو ملکہ اعلیٰ اللہ کی طرف سے جو قرآن کے فرشتے ہیں, وہ فرشتے نہیں آئیں گے. عورت کے بال کھلے ہوں گے تو اندر, تو بال بند کر کے ہم اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ملکہ اعلیٰ آئیں, اللہ کے پاس جا کے کہیں فلاں نے یہ مانگا, یہ باتیں کی, یہ ہوا. جیسے ہم بیٹھے ہیں محفل میں, ویسے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے کیا کیا باتیں ہوئی, کیا کیا بولے. ہم کہتے ہیں تو بڑا عظیم ہے, سب سے زیادہ نوازشیں تو نے کیا ہے, ہم سب سے زیادہ کائنات میں تجھی کو محبت کرتے ہیں, تیرے لیے جیتے ہیں, تیرے لیے مرتے ہیں, تیرے پر فدا ہوتے ہیں, تیرے پاس آنے کے لیے یہ سامان اکٹھا کر رہے ہیں, پھر تیرے پاس ہم آ جائیں گے. تیرے ہاتھوں سے شراب کی طلب کرتے ہیں, نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر کی طلب کرتے ہیں. طہر کے درخت کو ہم پہ مشرق مغرب کی تو دوری کر دے یا رب. تو کیا تم اس بات کے منکر ہو اور تم بناتے ہو جھٹلانے کو اپنا وظیفہ؟
پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق کو پہنچتی ہے، جبکہ اب یہاں پہ آ گئی بات، جب کسی کی جان حلق کو پہنچتی ہے، یہاں پہ آ کے میں پڑھتے پڑھتے اتنا ہو جاتا ہے، اٹک کے رک جاتی ہوں، حلق سے نکلنے مشکل ہوتا ہے. بلغت الحلقوم، کسی کی جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، اس وقت تم تکتے ہو اور ہم تم سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں. مرنے والے کے قریب، زندہ کے بھی قریب اللہ قریب ہوتا ہے، لیکن تم نہیں دیکھتے، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھتے. تو کیوں نہیں، اگر تم خود مختار ہو، کیوں تو پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے تو تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ جو میں بول رہا ہوں سنو. پوائنٹ کے دو دے دو یہاں کی وہاں کی دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیوں نہیں، اگر تم خود مختار ہو، اسے روح کو لوٹا لو، لوٹا لو جی. بہت جھاڑ پھونک کر رہے ہو، بہت تمہارے بزرگان دین تمہیں پیٹ میں بچہ پیدا کر کے دے دیے، رزق دے دیے، سب دے دیے، اب تمہاری روح آ گئی نا، ابھی آئے گی آیت، سب ختم ہو گیا. آ جاؤ، تم آ جاؤ، جھاڑ پھوڑ کرو، جادو کرو، منتر کرو، تمہارے پیروں کو بولو، تمہارے مرشدوں کو بولو، تمہارے جس کو تم بزرگ مانتے ہو سب کو بولو، روح لوٹائیں. آج تک کوئی نہیں لا کے دکھایا، آج تک کوئی لا کے نہیں دکھایا. وہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلاتے تھے. آیت کیا آئی ساتھ میں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَعَالَى. اگر غوث پاک بھی مردوں کو جلائے ہیں رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی بِإِذْنِ اللہ کہا ہے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی بھی نہیں، ایک نبی بھی نہیں کر سکتے، ایک ولی بھی نہیں کر سکتے. بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. یہ معجزے ہیں. اگر تم سچے ہو، پر جو مرنے والا اگر مقرب لوگوں میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول ہیں، نعمتوں کے باغات ہیں. البتہ اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو تمہارے لیے سلامتی ہے، دائیں ہاتھ والوں سے. البتہ اگر گمراہ جھٹلانے والوں میں سے ہو تو اس کی مہمان کھولتا ہوا پانی سے دیا جائے گا. اب دھوپ سے آئے ہیں، اب جیسے دنیا میں سے گئے ہیں، جاتے ہی مہمان نوازی کیا ہوگی ان کو؟ وہی ہوگا، اور اسے دوزخ میں ڈال دینا ہے. بے شک البتہ یقینی بات ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی بیان کریں. اے اللہ، ہم بھی تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اپنی عظمت والے رب کے نام سے. سورہ حدید مدنیہ. اب یہاں سے شروع الحمدللہ، سورہ الحمدللہ.